گھنے کالے جنگل میں عالیہ مسلسل آگے بڑھتی چلی گئی۔ اس کے ایک ہاتھ میں اس وقت بھی وہ شیطانی ناول تھا اور تصور میں وہ ملکہ چاندنی بنی آگے بڑھ رہی تھی۔ چلتے چلتے کہیں رک جاتی اور آس پاس کچھ گورنے لگتی۔ شاید وہ وہی ٹھکانہ ڈھونڈ رہی تھی جس کا پتہ اسے شیطانی ناول نے اسے دیا تھا۔ تھوڑے ہی فاصلے پر ایک ویران بستی تھی جہاں پر چند کھنڈر عمارتوں کے سوا اور کچھ بھی نہ تھا۔ عالیہ جو کہ تصور میں ملکہ چاندنی کا روپ دھار چکی تھی، اسے ان کھنڈر عمارتوں میں سے ایک عمارت اپنا شیطانی محل لگا۔ وہ کچھ دیر وہی رکی رہی لیکن اچانک غضبناک آواز میں بولنے لگی۔ ایسا لگ رہا تھا جیسے وہ خود بات نہیں کر رہی، اس کے جسم میں موجود کوئی شیطان بول رہا ہو۔ وہ اکڑ اور تکبر کے ساتھ بولنے لگی، اے شیطانوں، تمہاری ملکہ چاندنی آ چکی ہے۔ پھر اسے وہ سارے تصوراتی شیطان بھی نظر آنے لگے جن کا تصور وہ گھر سے کر کے نکلی تھی۔ عالیہ کو اب اپنا اصل وجود دھندلا سا نظر آنے لگا۔ وہ خود بھی یہ نہیں سمجھ پا رہی تھی کہ یہ اس کے ساتھ کیا ہو رہا ہے۔ وہ بے قابو ہو کر اس کھنڈر عمارت میں داخل ہونے لگی۔ جیسے ہی وہ عمارت میں داخل ہوئی تو اسے شیطانوں کی ایک بہت بڑی جماعت نظر آنے لگی۔ سب شیطانوں نے سر جھکا کر ملکہ چاندنی کا استقبال کیا۔ عالیہ جو اب ملکہ چاندنی بن چکی تھی، اسے سامنے سیڑھیوں پر ایک بڑا تخت نظر آیا جس پر کالی چادر بچھائی ہوئی تھی۔ چاندنی کو ایک کالا ملکاؤں والا لہنگا پہنا تھا، ہاتھ میں ایک لوہے کی چھڑی تھی، ماتھے پر ایک کالا شیطانی ٹیکا لگا تھا اور سر پر ایک بڑا سینگ کا تاج پہن رکھا تھا۔ وہ آگے بڑھتے بڑھتے اس تخت تک پہنچ گئی جہاں پر اس کا تخت و تاج موجود تھا اور وہ وہی براجمان ہو گئی۔ نگارے پر زوردار ایک چوٹ لگائی گئی اور سارے شیطانوں نے اس کے سامنے اطاعت کا ایک سجدہ کر لیا۔ اب عالیہ پر پر اسرار اور شیطانی ناول کا پورا اثر ہو چکا تھا اور وہ اب مکمل بے قابو ہو چکی تھی۔ اس کے جسم پر ان شیطانی طاقتوں نے قبضہ کر لیا اور اسے اپنی ملکہ چاندنی کا روپ دے دیا۔ ملکہ چاندنی اب سارے شیطانوں کے سامنے براجمان تھی۔ وہ عمارت جو اسے محل لگ رہا تھا، وہ اب شیطانوں کی جماعت سے کچا کچ بھرا ہوا تھا۔ یہ سب دراصل عالیہ کی فقط تصور کا نتیجہ تھا جو وہ دیکھ اور محسوس کر رہی تھی۔ ابھی تک اس کا جسم اور لباس وہی اصل عالیہ والا تھا لیکن اس کے دل و دماغ پر وہ شیطانیت حاوی ہو چکی تھی۔ اب عالیہ جو کہ شیطانی ملکہ چاندنی کے روپ میں جنگل کے قریب ایک ویران سے محل میں موجود تھی، اسے اب جو پیاس لگی تو پانی کی جگہ خون کی طلب کرنے لگی۔ پاس ہی سے جانوروں کی آہٹ نے اس کی شیطانیت کو اور آگ لگا دی اور وہ اس تصوراتی تخت و تاج جو دراصل سوائے ایک عام سی کرسی کے اور کچھ نہ تھا سے اٹھی اور باہر دوڑ لگا دی۔ باہر عمارت کے پہلو میں ایک چرواہے کا بکریوں اور بھینسوں کا باڑا تھا۔ چرواہا جو عگور نیند کے نشے میں تھا، وہ اس لڑکی کی آہٹ سے چونک کر اٹھ گیا۔ کیا دیکھتا ہے کہ ایک لڑکی اس کے سامنے کھڑی ہے لیکن اس کے بال بکھرے ہوئے ہیں، آنکھوں کا کاجل پھیلا ہوا ہے اور ننگے پاؤں سامنے کھڑی ایک بکری کی طرف دیکھ کے مسکرا رہی ہے۔ چرواہے نے پہلے تو بڑی دلیری سے اس سے سوال کیا کہ کون ہو اور تمہیں کیا چاہیے، لیکن بعد میں اس کا ڈر اس وقت شدت اختیار کر گیا جب اس نے اس لڑکی کی منہ سے غضبناک لہجے میں یہ سنا کہ میں شیطانوں کی ملکہ چاندنی ہوں جو ایک صدی سے خون کی پیاسی ہے اور اس وقت اسے خون کا کوئی نذرانہ پیش کرو۔ یہ شیطانوں کی ملکہ کا یعنی میرا حکم ہے۔ چرواہے نے ناقابل یقین گفتے جو سنے تو ادھر ہی ہوا سے باختہ ہو گیا۔ اسے پکا یقین تھا کہ یہ ایک خطرناک چڑیل ہی ہو سکتی ہے، اس لیے وہ بڑی مشکل سے خود کی جان بچا کر وہاں سے بھاگ نکلا۔ چاندنی جیسے خون کی بے تحاشا پیاس تھی تو اس نے بھی اپنی پیاس بجھانے کے لیے ایک بکری کے بچے کو اٹھایا اور اسی عمارت کی طرف دوڑ لگا دی جہاں پر اس کے تصور کی وہ شیطانی دنیا موجود تھی۔ اب صبح کی کرن مشرق سے پھوٹ رہی تھی، چرند پرند سب اپنی آشیانوں سے نکل رہے تھے، کسان کھیتی باڑی پر نکل رہے تھے اور جنگل کی خوفناک فضا میں صبح کا اجالا پل رہا تھا۔ دور کہیں سے پہلو کے گاؤں کے لوگ کلہاڑیاں اٹھا کر اس چڑیل کو ناش کرنے اس کے پیر کے نقش کی مدد سے اس عمارت کی طرف بڑھ رہے تھے۔ جب عمارت کے اندر داخل ہوئے
تو یہ دیکھ کر سب کی حیرت کا کوئی ٹھکانہ ہی نہ رہا کہ وہاں تو کوئی موجود نہ تھا، لیکن عمارت کی دیواروں پر خون سے بھری انگلیوں کے نشان لگے تھے اور کہیں کونے میں ایک مردہ حال بکری کا بچہ پڑا ہوا تھا، جس کو دیکھ کر لگتا تھا کہ یہ کسی چڑیل کا نہیں بلکہ ضرور کسی کتے کا کام ہو سکتا ہے۔ چڑیل کی کہانی سب کو ایک پر اسرار لگی، جس کی وجہ وہ ایک کتاب تھی جو چرواہے نے اس وقت بھی اس کے ہاتھ میں دیکھی تھی جب وہ اس کے باڑ میں آئی تھی اور پیاس بجھانے کے لیے خون کا مطالبہ کر رہی تھی، لیکن اس کے لہجے میں شیطانیت والی حاکمیت صاف صاف ظاہر ہو رہی تھی۔ نجمل میاں نے اپنی بیوی کو پکارا، جی بولیے کیا کام ہے؟ بیوی نے جواب دیا، ارے کل میں عالیہ کے لیے اے الف لیلا کی کتاب لایا ہوں، ذرا اسے اٹھاؤ تو صحیح۔ نجمل صاحب آپ کو کہتی ہوں کہ بچی کو ایسی عجیب و غریب کتابیں مت لا کر دیا کرو، لیکن آپ تو سنتے ہی نہیں۔ پتا ہے کچھ دنوں سے میں دیکھ رہی ہوں عالیہ کی طبیعت میں ایک عجیب سا چڑچڑاپن اور غصہ آ گیا ہے۔ پوری رات بیٹھ کر نہ جانے کون سی کتابیں پڑھتی رہتی ہے اور پورا دن دروازہ بند کر کے سوئی رہتی ہے، نہ جانے کون سے گل کھلائے گی یہ لڑکی۔ توبہ، پتا ہے کل صبح گھر سے نکل کر شہر کی کسی لائبریری سے کوئی کتاب لے کر آئی ہے، جب سے آئی ہے تو رات 7 بجے سے کمرے سے ہی نہیں نکلی۔ 1-2 بار اسے کھانے کے لیے بلایا، لیکن اس نے یہ کہہ کر مجھے ٹال دیا کہ اماں بھوک نہیں ہے، اور ویسے بھی آج میری بھوک ایک کتاب مٹا رہی ہے۔ بس پھر اس نے دروازہ بند کر دیا۔ یہ کہہ کر میں مصروف ہوں۔ فیروزہ نے نجمل صاحب کو بیٹی کی ناقابل فراموش حرکات سے آگاہ کیا۔ ارے چھوڑو سب کچھ اور اسے اٹھاؤ، مجھے کام ہے اس سے۔ تمہیں کتابوں کی اہمیت کا کیا پتا؟ میری بیٹی کتاب پڑھنے کا شوق رکھتی ہے تو تمہیں کیا اعتراض ہے؟ اعتراض نہیں ہے نجمل صاحب، بس میں یہ کہنا چاہتی ہوں کہ کہیں وہ بے راہ روی کا شکار نہ ہو۔ ارے بھائی، تمہارے وہم وسوسوں کا میرے پاس کوئی علاج نہیں۔ نجمل میاں نے ایک کہکہ لگایا اور اخبار پڑھنے لگے۔ فیروزہ نے بھی عالیہ کے کمرے کا دروازہ نہیں کھٹکھٹایا اور وہی اپنے کام میں لگے رہے۔ کافی دیر وہ دونوں اپنے کاموں میں لگے رہے۔ نجمل میاں اخبار کی نشے میں دھت تھے اور فیروزہ ہلدی پیسنے میں مصروف تھی کہ دروازے پر دستک ہوئی۔ فیروزہ، جاؤ بھائی دروازہ کھولو۔ فیروزہ نے دروازہ کھولا تو سامنے نذیرہ کھڑی تھی۔ نذیرہ نے دروازے سے انٹر ہوتی ہی ایک چٹپٹی خبر سنا دی۔ وہ اپنے گاؤں کے ساتھ جو ویران بستی کے پہلو میں گاؤں ہے نا، رات وہاں ایک خطرناک خون کی پیاسی چڑیل آئی ہے۔ وہاں ایک چرواہا سو رہا تھا۔ امجد چچا بتا رہے تھے کہ اس پر بھی جان لیوا حملہ کیا اور اس کی ایک بکری کو بھی وہ چڑیل اٹھا کر لے گئی، اور اللہ معاف کرے اس بکری کو چیر پاڑ کر کھا گئی۔ سننے میں آ رہا ہے کہ اس چڑیل کا نام چاندنی ہے۔ نذیرہ نے بات کو اور مرچی لگا کر بڑا چڑھا کر بتا دیا۔ فیروزہ سارا ماجرا حیرت سے سن رہی تھی۔ نجمل میاں نے بھی بات سن کر انسنی کر دی، لیکن انہیں کیا پتا تھا کہ اس بی بی سی نذیرہ کی بات میں وہ سچ چھپا ہوا ہے جسے شاید وہ لوگ قبول ہی نہ کر پائے۔ اچھا بہن، میں باقی لوگوں کو خبردار کر کے آتی ہوں تاکہ لوگ چوکنے رہے اور اپنی اور اپنے بچوں کی حفاظت کرے۔ اللہ حافظ۔ نذیرہ طوفان کی طرح ہی خبر سنائی اور چلی گئی۔ اللہ معاف کرے قیامت کی نشانیاں ہیں۔ نجمل میاں نے اخبار کا ایڈیٹوریل کھولا اور ایک اسلامی مضمون پڑھنے لگی، جس کا مرکزی خیال اس بات پر مبنی تھا کہ بعض اوقات کم علم انسان قرآن کو پڑھ کر بھی گمراہی اور کفر میں مبتلا ہو جاتے ہیں، اس لیے ہر قسم کا علم حاصل کرنے کے لیے استاد کا رکھنا ضروری ہوتا ہے۔ نجمل میاں جیسے جیسے وہ مضمون پڑھتے گئے تو انہیں اپنی بیٹی کی فکر بڑھتی گئی، اور اب ان کا خیال بھی وہی فیروزہ سے متفق ہو گیا تھا کہ بنا کسی گرو کے انسان بے راہ روی کا شکار ہو جاتا ہے، اور ویسے بھی عالیہ کے لیے تو یہ بہت خطرناک ثابت ہوگا، کیونکہ وہ تو اکثر ایسی پر اسرار کتابیں پڑھتی رہتی ہے۔ نجمل صاحب ایک گہری سوچ میں ڈوب گئے، یہاں تک کہ سامنے رکھی چائے ٹھنڈی ہو گئی اور فیروزہ حیرت سے اپنی میاں کی اچانک تبدیل شدہ یہ حالت دیکھ کر مسکرا رہی تھی۔ ارے نجمل صاحب کیا ہوا؟ فیروزہ کی بات پر وہ ایسی چونک گئی جیسے کوئی بچہ آدھی نیند سے چونک کر اٹھتا ہے۔ ارے ہاں، یاد آیا فیروزہ، وہ عالیہ کو تو نیند سے جگاؤ، مجھے ضروری کام ہے اس سے۔ نجمل میاں
मियाँ अपनी परेशानी को छिपाते हुए बोले। ठक 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 एक बार फिर दरवाजे पर दस्तक हुई। जाओ अब देखो दरवाजे पर कौन है, तब तक मैं आलिया को उठाती हूँ। नजमल मियाँ दरवाजे की तरफ चले गए और फेरोजा आलिया के कमरे की तरफ। नजमल ने दरवाजा खोला तो सामने अरसलान भाई खड़े थे और उनके माथे पर कुछ परेशानी के आसार साफ साफ दिखाई दे रहे थे। क्या हुआ अरसलान भाई, कुछ परेशान लग रहे हो? नजमल मियाँ ने अरसलान से परेशानी की वजह पूछी। अरसलान उनके दोस्त थे और एक शिकारी थी जो अक्सर रात को गाँव का पहरा भी देते। नजमल मियाँ परेशानी वाली बात तो है, लेकिन न फकत मेरे लिए पर आप समेत हम सब के लिए। आप बताए तो सही बात क्या है? नजमल साहिब अब खुद भी परेशान होने लगे। अब अरसलान भाई सारा माजरा बताने लगे। नजमल साहिब, कल रात को मैं गाँव का पहरा दे रहा था तो पास वाले जंगल से कुत्तों की भौंकने की आवाजें आई और ये मामूल से कुछ ज्यादा थी। जब कुत्तों की आवाजें बंद हो गई तो मैं कुछ मालूम करने की गर्ज से जंगल के अंदर चला गया। जब दूर से मैंने किसी की हंसने की आवाज सुनी तो मैं हवा से आफ्ता रह गया, लेकिन बहादुरी से उसकी तरफ चला गया। चेहरा तो मैंने नहीं देखा, लेकिन एक चीज जो उसके हाथ में थी उसने मेरे शक को यकीन का रूप दे दिया। वो एक लड़की थी और उसके हाथ में एक किताब थी, लेकिन किताब भी पुरानी और ज़ाइफ। और फिर वो लड़की वहाँ से न जाने कहाँ दरख्तों के बीच में गायब हो गई। नजमल मियाँ पूरी तरह पसीने में शराबूर हो गई, क्योंकि उनका शक अपनी ही चार दीवारी के अंदर जा रहा था। पीछे फेरोजा दौड़ती रोती आई। नजमल मियाँ तो हवा से आफ्ता वही खड़ी थी, लेकिन अरसलान साहिब ने जब फेरोजा से उस परेशानी की वजह पूछी तो फेरोजा बताने लगी कि आलिया अपने कमरे में नहीं है, पूरे घर में नहीं है। जब फेरोजा, नजमल और अरसलान भाई कमरे में पहुंचे तो क्या देखते हैं कि वहाँ आलिया तो मौजूद नहीं थी, लेकिन बेड पर वो बिखरी कहानियाँ और नॉवेल्स पढ़े।